روزدار بندہ گائے گا۔ سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا، جو میں سمجھانا چاہنا، تے غور کرتے جائیے، توجہ فرمائیے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جس طرح کالا پہاڑ ہوئے، کالی چونٹی کالے قدماں دے نال جڑے کالے پہاڑ تے چل دیئے، محبوب نے فرمایا ادا چلنا اتنا پہچاننا مشکل نہیں جتنا ہے کہ میری امت اندر ریاکاری آ جائے۔ سنی اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں، میری امت ریاکار نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب تشریف لانے والے ہیں، ان سے پہلے مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں بلبل قرآن مولانا ریحان مبارک صاحب، حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحصل ما فی الصدور۔ ذی وقار علماء اکرام، دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق سے خطاب میں کیا کہ میرے بندو، تم اس دنیا میں کوئی بھی عمل کرتے ہو، تمہارے ہر عمل کے اندر جو ایک سوچ اور نیت ہے، اس نیت کو ہم قیامت کے دن واضح کریں گے۔ احباب سے گزارش ہے کہ صرف چند منٹ میری طرف توجہ کیجیے۔ اگر کسی کو زیادہ مسئلہ موبائل کا استعمال کر لے، اس کے علاوہ اللہ اس کے رسول کی چند باتیں آپ سے گزارش کروں۔ اخلاص وہ عمل ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات نے انسان کے دل کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایسے سمجھیے کہ جتنی عبادات، ہر عبادت بندے کو نظر آتی ہے، اخلاص یہ انسان کو فزیکلی طور پر، ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آج اس مجلس میں ایک چیز کا درس دوں گا۔ اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے۔ کسی کی رضا، دکھاوا، اس سے بچ جائیے۔ دنیا کا سب سے کبیرہ اور سخت گناہ انسان اللہ سے چھوڑ کر اس کے مخلوق کو عمل دکھانے کی کوشش کرے۔ تو آئیے اسی پر ایک دو حدیث بیان کروں۔ قرآن کریم نے اسی بات کو بیان کیا، فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ اندر حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے اپنی امت تو نہیں ڈر، میری امت دجال دے فتنے اندر ملوث ہو جائے۔ آسان ترجمہ سمجھیے، محبوب نے فرمایا مینوں اپنی امت تو اس چیز دا ڈر نہیں کہ دجال دا پیچھا کیتا جائے گا۔ فرمایا مینوں دجال تو بھی زیادہ اپنی امت دا ڈر ہے، میری امت کتے ریاکار نہ ہو جائے۔ سنی اللہ کے بندو، اپنے عمل اللہ واسطے محفوظ کر لیجئے۔ نماز پڑھی اللہ واسطے، روزہ رکھی اللہ واسطے، حج کیجیے اللہ واسطے، زکوٰۃ دیجیے اللہ واسطے، پروگرام نو تشکیل دیجیے اللہ واسطے، درس و تدریس اندر جائیے اللہ واسطے، ایک ایک عمل اللہ واسطے کرنا شروع کر دیجیے، ایک کیفیت ماحول بن جائے، اللہ رحمت فرما دیندے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسند احمد حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے،
آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، فرمایا میری امت اندر بعض لوگ ایسے اللہ دے دربار اندر آن گئے، محبوب نے فرمایا انہاں دیاں نمازاں روزے صدقہ زکات ہون گئے، لیکن وہ بندے جہنم اندر جان گئے۔ اللہ سوال کرن گئے تو نماز دنیا تے کیوں پڑھ کے آیا ہے؟ اے بندہ کہے گا اللہ میں نماز تیرے لیے پڑھ کے آیا ہے۔ اللہ فرمان گے تو نماز لوگاں نو دکھان نہیں پڑھ دے تو چل فقد اشرکا، تو شرک کیتا ہے چلا جا دفع ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک بندہ آئے گا، اس نے پوچھا جائے گا تو صدقہ کیوں کیتا ہے، تو یتیم بچیاں دی کفالت کیوں کیتی ہے، تو پروگرام میں اتنا پیسہ لگا دیتا ہے، اتنے جلسے اتنے پروگرام کروائے نے، تیری زندگی دی دولت دا کیسا خرچ ہو گیا ہے، تیرا سارا معاملات کیوں کیتے نہیں؟ ایک کہے گا اللہ میں سارا کچھ اس لیے کیتا تو راضی ہو جائے۔ فرمایا فقد اشرکا، تو شرک کیتا ہے، تو ساڑھی رضالی نہیں کیتا، لوگوں نے دکھان نہیں کیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے روزہ دار بندہ گائے گا، سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا، جو میں سمجھانا چاہنا تے غور کر دے جائیے، توجہ فرمائیے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جس طرح کالا پہاڑ ہوئے، کالی چونٹی کالے قدمہ دے نال جڑے کالے پہاڑ تھے چل دیئے، محبوب نے فرمایا ادا چلڑا اتنا پہچاننا مشکل نہیں جتنا ہے کہ میری امت اندر ریاکاری آ جائے۔ سنی اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں میری امت ریاکار نہ ہو جائے، کہیں اپنے اعمال کو دکھا کر کرنا شروع نہ کر دے۔ سن لیجئے اللہ کی ذات میں شرک کرنا اگر گناہ ہے، اللہ کی صفات میں شرک کرنا اگر گناہ ہے، اللہ کی الوہیت میں شرک کرنا گناہ ہے، اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا گناہ ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک گناہ ہے۔ تو سن لیجئے اللہ کی قسم، جو بندہ اللہ کے عمل کو اس کی مخلوق کو دکھا کر کرتے یہ بندہ مشرک ہے، مشرک ہے۔ حدیث پاک سنیے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نو اپنی امت تو شرک اصغر دا ڈر رہندا ہے، فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک اصغر کا ڈر رہتا ہے۔ کیا فکر ہے امت کی، کیا درد احساس ہے؟ تمام حضرات سنیے، اس سوچ کو، اس ماحول کو دیکھیے۔ میں ایک بہت بڑے عالم کا بیان سن رہا، فرما رہے تھے کہ وقت آئے گا، کئی ہماری مجالس سنیں، ہر گفتگو سے پہلے نعتیں تقریریں ہم اتنا نہ کر دیں کہ کہیں ہم ریا کے ملوث نہ ہو جائیں۔ بیان کرنا کوئی ممانعت نہیں۔ حضرت تشریف قیم علامہ قیم حفظ اللہ تعالی تشریف لے آئے، اہلا و سہلا مرحبا۔ میں اپنی آخری بات کر کے بس میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔